ہم مسلمانوں کو پتا ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کو زمین پر بھیجا اور انہی سے زمین پر انسانوں کی نسل کا آغاز ہوا، اور یہ دنیا انسانوں کے لیے آزمائش کی جگہ ہے جہاں پر ہم انسان کچھ ٹائم کے لیے آئے ہیں، اور جب انسان کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو اسے موت آ جاتی ہے، پھر قیامت آئے گی اور قیامت والے دن حساب کتاب ہوگا۔ جس انسان کے اعمال اچھے ہوں گے اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا، اور جس انسان کے اعمال برے ہوں گے یا تو اسے جہنم کی سزا دی جائے گی یا ہمیشہ کے لیے اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سائنس کے مطابق جانوروں کی زندگی کو زمین پر ہی پیدا کیا، وقت کے ساتھ ساتھ جانوروں میں تبدیلیاں ہوئی۔ سائنسدانوں کے مطابق جو جانور آج ہم دیکھ رہے ہیں کروڑوں سال پہلے ان کی نسل کچھ اور تھی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلیاں آتی رہیں اور آج ہم ان کی موجودہ نسل کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ بات بالکل سچ ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ الانبیاء میں ارشاد فرماتا ہے، آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو جدا کیا، اور تمام جاندار چیزیں ہم نے پانی سے بنائی، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یعنی اس آیت میں صاف صاف ذکر ہے کہ اللہ نے زمین پر زندگی کو پانی میں پیدا کیا، جسے 1400 سال بعد سائنس نے مانا۔ لیکن ایک سائنسدان چارلس ڈارون نے ایک تھیوری دی جس کے مطابق جس طرح جانوروں میں تبدیلیاں آئیں اسی طرح انسان بندر سے بنا۔ اس تھیوری پر بہت سے غیر مسلم آج بھی یقین کرتے ہیں۔ اس نے اس بات کو بالکل رد کر دیا کہ انسان کی نسل حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی، لیکن پھر اچانک ایک کتاب پبلش ہوئی جس نے ڈارون کی تھیوری کو بالکل غلط ثابت کر دیا، اور اس کتاب میں اس بات کو بالکل سچ ثابت کر دیا کہ انسان اس دنیا کا نہیں ہے بلکہ یہ کسی اور دنیا سے زمین پر آیا ہے۔ یعنی اس کتاب میں لکھی ہوئی باتیں قرآن کی باتوں کو سچ ثابت کر رہی تھی۔ اس کتاب کو ڈاکٹر الائس سلور نے لکھا، جو ایک غیر مسلم مصنف اور آرکیولوجسٹ ہے، اور اس کتاب کا نام ہے ہیومنز آر ناٹ فرام ارتھ۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ زمین انسان کا اصل گھر نہیں بلکہ اسے کسی دوسرے سیارے پر تخلیق کیا گیا اور اسے کسی وجہ سے زمین پر سزا کے لیے بھیج دیا گیا۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ انسان جہاں سے آیا ہے وہاں وہ بہت آرام سے زندگی گزارتا تھا، یعنی وہاں پر انسان کو کسی بھی چیز کے لیے مشقت نہیں کرنا پڑتی تھی، وہاں پر ہر چیز انسان کو خود بخود مل جاتی تھی، وہاں پر موسم ہر وقت خوشگوار رہتا تھا، یعنی ایسا موسم جس میں نہ سردی ہوتی تھی اور نہ گرمی۔ لیکن پھر اچانک انسان سے غلطی ہوئی، پھر اسے اس جگہ سے نکال کر سزا کے طور پر زمین پر بھیج دیا گیا۔ اس کتاب میں ڈاکٹر الائس سلور نے مزید کہا کہ انسان کو اس جگہ سے نکالنے والی ہستی بہت ہی زیادہ طاقتور تھی۔ وہ ہستی پوری کائنات کو کنٹرول کرتی ہے، اور وہ نہ صرف اس مخلوق کو پیدا کرنے کی طاقت رکھتی ہے بلکہ اسے سزا کے طور پر کہیں بھی بھیجنے پر قادر تھی۔ اس کتاب کو پبلش ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں، لیکن آج تک کوئی بھی انسان اس کتاب میں لکھی ان باتوں کو غلط ثابت نہیں کر سکا۔ اس کتاب میں بے شمار دلائل دیے گئے جن سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں سے کچھ دلائل یہ ہیں، ہم انسان جانتے ہیں زمین پر گریوٹی موجود ہے، اس گریوٹی کی وجہ سے ہم انسان زمین پر موجود ہیں، اس گریوٹی کی وجہ سے ہمارا ایک وزن ہے، اور اس گریوٹی کی ہی وجہ سے ہماری ایک ہائٹ ہے۔ جب ہم فورس لگاتے ہوئے اپنے پاؤں کو زمین سے اوپر اٹھاتے ہیں تو گریوٹی پھر سے اللہ کے حکم سے ہمارے پاؤں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں انرجی لگانی پڑتی ہے، اور پھر کچھ ٹائم کے بعد ہم انسان تھک جاتے ہیں۔ لیکن اس سائنٹسٹ نے کہا کہ جہاں سے انسان آیا ہے وہاں کی گریوٹی زمین کی گریوٹی سے بہت زیادہ کم تھی، یا شاید وہاں گریوٹی نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی، یعنی وہاں پر انسان تھکتا نہیں تھا۔ گریوٹی کم یا نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر انسان کا قد بھی بہت زیادہ بڑا تھا۔ آپ خود دیکھیں، جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی ہائٹ گریوٹی کی وجہ سے کم ہونے لگی۔ نمبر 2، انسان کو سزا کے لیے زمین پر بھیجا گیا تھا۔ اس کا سمپل سا ثبوت یہ ہے کہ نہ ہم انسان زیادہ دھوپ برداشت کر سکتے ہیں اور نہ ہی زیادہ سردی، نہ ہم انسان زیادہ دیر کھڑے ہو سکتے ہیں اور نہ ہی زیادہ دیر بیٹھ سکتے ہیں۔ سخت گرمی میں رہنے کے لیے انسانوں کو فین یا اے سی کی ضرورت پڑتی ہے، اور سخت سردی میں زندہ رہنے کے لیے انسان کو ہیٹر یا گرم چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر جانوروں کی لائف کو دیکھا جائے تو جانوروں کو نہ زیادہ گرمی لگتی ہے اور نہ زیادہ سردی، اور نہ ہی یہ انسانوں کی طرح بیماریوں سے اتنا متاثر ہوتے ہیں۔ نمبر 3، انسان اپنے بہن، بھائی، بیوی اور بچوں کے ہوتے ہوئے بھی کبھی کبھی بہت اداس ہو جاتا ہے، یعنی یہ ایسا محسوس کرتا ہے جیسے یہ دنیا اس کا اصلی گھر ہے ہی نہیں، کیونکہ انسان کا اصلی گھر مرنے کے بعد آخرت میں ہی ہے، جو اس کے اعمال کی وجہ سے اسے ملے گا۔ نمبر 4، اگر آپ اپنے ارد گرد غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ بلیاں اور کتے زمین پر ہی بڑے مزے سے سو جاتے ہیں، حالانکہ کتے چلتے ہوئے روڈ پر بڑے مزے سے سو جاتے ہیں،
لیکن ہم انسانوں کو سونے کے لیے نرم بیڈ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جہاں یہ انسان رہتا تھا وہاں یہ نرم بستر پر سونے کا عادی تھا۔ لیکن جانوروں کو جہاں جگہ ملے وہ آسانی سے سو جاتے ہیں، لیکن انسان ایسے نہیں سو سکتا۔ نمبر 5، ہم انسان اس دنیا میں واحد ایسی مخلوق ہیں جن کی باقی جانداروں کی طرح مختلف قسمیں نہیں ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسے کسی ہستی نے زمین پر پھینکا ہے۔ نمبر 6، انسان میں جتنی جان لیوا بیماریاں پائی جاتی ہیں، یہ بیماریاں زمین پر کسی اور مخلوق میں نہیں ہیں۔ یہ تمام حقائق حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کے جنت سے باہر نکالے جانے کی تصدیق کرتے ہیں۔ ڈاکٹر الائس کی بیان کی گئی ساری باتیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ آج انسانوں کی سوچ درست ہو رہی ہے، اور آج انسان ہر ایسی بات کی تصدیق کر رہا ہے جن باتوں کو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ نے قرآن پاک میں بار بار ارشاد فرمایا۔ یعنی یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے جہاں پر انسان ایک مخصوص وقت کے لیے آیا ہے، اور پھر مرنے کے بعد اپنے حساب و کتاب کی بنا پر اپنے اصلی ٹھکانے کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ GJ357d، جہاں پر سائنسدانوں کو لگتا ہے کہ یہاں پر ایلینز رہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ پلینٹ اتنی ہی دوری پر تھا جتنی دوری پر آج مارس ہے، یعنی یہ پلینٹ اپنے سٹار کے ہیبیٹیبل زون میں آتا ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ یہ پلینٹ دیکھنے میں بالکل برائٹ نظر آتا ہے، جیسے یہاں پانی کا سمندر موجود ہو یا جمی ہوئی برف ہو۔ اس کے بعد پوری دنیا کے سائنسدانوں کی نظریں اس پلینٹ پر لگ گئیں، اور ایڈوانس سے ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ اس پلینٹ کو آبزرو کیا گیا۔ تو سائنسدانوں نے کہا کہ اگر وہاں پر حالات بدتر سے بدتر ہوئے تو وہاں کا ٹیمپریچر -530 ڈگری سیلسیس ہو سکتا ہے۔ زمین پر انٹارکٹیکا کا ٹیمپریچر اتنا ہے جہاں پر آج بھی انسان رہتے ہیں، جس کا صاف صاف مطلب ہے کہ ہم وہاں پر جا کر زندگی گزار سکتے ہیں، یعنی ایک ایسا پلینٹ مل ہی گیا جہاں فیوچر میں ہم جا کر رہ سکتے ہیں۔ لیکن ذرا رکیں اور سوچیں کہ اگر وہاں پر آپ سے بھی پہلے کوئی رہ رہا ہو۔ سائنسدانوں کے مطابق GJ357 بھی ہماری زمین سے 6 گنا زیادہ بڑا ہے، اور اسی لیے اسے نام دیا گیا سپر ارتھ کا۔ سائز کے بڑا ہونے کی وجہ سے وہاں کی گریوٹی بھی بہت زیادہ ہوگی، اور اگر وہاں پر ایلینز ہوں گے تو ان کا سائز ہم انسانوں سے کم ہوگا، اور وہ لوگ وہاں کی گریوٹی کو ہینڈل نہیں کر پا رہے ہوں گے، کیونکہ ہمیں زمین کی گریوٹی سے باہر اسپیس میں نکلنے کے لیے کئی سال لگ گئے تھے، اور اگر اس پلینٹ کے لوگوں کو بھی اسپیس میں جانا ہوگا تو انہیں 5 لاکھ ٹنز انرجی کی ضرورت پڑے گی، صرف اپنے پلینٹس کی گریوٹی سے باہر نکلنے کے لیے، اور اپنے پلینٹ پر واپس آنے کے لیے فیول الگ سے چاہیے ہوگا۔ یعنی صاف صاف مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے پلینٹ سے باہر نہیں نکلے ہوں گے اور اپنے پلینٹ پر رہ کر ہمیں دیکھ رہے ہوں گے۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ صرف کیلکولیشن بیسڈ انفارمیشن ہے، ہو سکتا ہے کہ آگے جا کر یہ کیلکولیشن چینج بھی ہو سکتی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ساری کیلکولیشنز انہیں امیجز اور آبزرویشن سے ہی لی گئی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان میں آگے چل کر کوئی نئی چینجنگ ہو۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، آپ کو کیسی لگی کامنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔